مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سرکار دو عالم محبوب خدا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، جو کہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے کامل نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح کسی نبی کو صبر و قناعت کی خصوصیت ملی، کسی کو حسن و جمال کی عظمت، کسی کو روحانیت کا تحفہ ملا تو کسی کو قیادت و خطابت کا خاصہ۔ غرض یہ کہ ایک ایک نبی کو صرف ایک ایک خوبی مرحمت ہوئی، مگر یہ صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز تھا کہ تمام انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامعیت اور کاملیت کے رتبہ سے سرفراز کیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں اور جس علاقہ میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا بڑا مرکز تھا۔ بت پرستوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ معاشرہ جاہلیت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ معمولی سی بات پر شروع ہونے والی لڑائیاں کئی سال تک جاری رہتیں۔ شرک اور بت پرستی میں مبتلا اس معاشرے میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اپنے اپنے سردار تھے جو اپنی آزادی کو ہر حالات میں برقرار رکھتے تھے۔ جھگڑا اور فساد اس معاشرے کا معمول بن گیا، قتل و غارت عام تھی، عورت کو معیوب سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض عرب کے قبیلوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس لیے اور اس بات پر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ معاشرہ ظلم و ستم اور شرک و بدعت کے ان دائروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت پر خدا کو رحم اور ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کہلائے۔ دنیا سے غم کے اندھیرے چھٹ گئے، انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، غلاموں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور دنیا امن کا گہوارہ بن گئی۔ چلا ہوں مدحت احمد سنانے، چلا ہوں مدحت احمد سنانے، ذرا سی دیر کو تھم جا زمانے۔ میں رحمت کو ذرا آواز دے دوں، میں رحمت کو ذرا آواز دے دوں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی سو بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری اور اس کو غم سے نجات دلانے کے لیے آخر کار اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہر لحاظ سے ہمارے لیے عملی اور کامل نمونہ ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں سے۔ گویا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمینوں، آسمانوں، خلاؤں، فضاؤں، بادشاہوں، غلاموں، جانوروں، پرندوں، غرض ماضی و حال اور مستقبل کی ہر چیز و ہر زمانے کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی باعث شفقت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے مشرکوں کے لیے بد دعا کرنے کی اپیل پر بھی یہ فرما دیا، میں لعنت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خدا نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہیں کفار مکہ کو عذاب تک نہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل زمانے کو دیکھیں اور وہاں کے معاشرتی حالات کا اندازہ لگائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کہیں غلام آقا کے ہاتھوں پس رہا ہے تو کہیں یتیم کو ترسایا جا رہا ہے، کہیں حاکم رعایا پر ظلم ڈھا رہا ہے تو کہیں امیر غریب کو لوٹ رہا ہے۔ کوئی جانوروں پر تشدد کرتا ہوا نظر آتا تھا تو کوئی پرندوں کو ستا رہا تھا۔ غرض یہ کہ انسان بے رحم، ظالم اور جابر بن کر دنیا کو مسخ کر رہا تھا۔ ایسے میں مکہ کی سرزمین سے رحمت کا ایک سورج طلوع ہوا جس نے تمام بنی نوع انسان کو اپنی رحمت و شفقت اور اخوت و محبت کی کرنوں سے منور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس امر کی خوشخبری بھی سنا دی کہ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہش مند ہے، وہ مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والا اور رحمت والا ہے۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا معجزہ تھا کہ صدیوں سے منحوس سمجھی جانے والی لڑکیوں کو باعث رحمت اور مردوں کے ساتھ دفن کی جانے والی عورتوں کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی گئی۔ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں اور غلاموں کی سرپرستی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور ظالم کو یوں درد سے عبرت ملا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ امن ہو یا جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ سراپا رحمت ہیں۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار ایسا نہیں جو لڑائی میں نرمی یا لحاظ کا برتاؤ کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو دشمن کے بوڑھوں، معذوروں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا، اور پھلدار درختوں، فصلوں اور دشمن کے مکانوں کو نقصان پہنچانے کی بھی ممانعت کر دی۔ حملہ کرنے سے پہلے مد مقابل کو اسلام قبول کرنے یا ذمہ بننے کی دعوت دینے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کا کامل ثبوت ہے۔ قیدیوں کو پڑھانا اور اپنے جیسا پہنانا اور کھلانا صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، نرم دلی، ہمدردی اور رحم دلی کی عمدہ مثال پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رفیق اور شفیع پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیت دینے والے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رحم دلی سے محروم نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر کے رحم کرنے کی عمدہ مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے نہ بدلہ لیتے، نہ ان کے لیے بد دعا کرتے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، تم پر آسمان میں موجود ذات رحم کرے گی۔ رسول میرے پیغمبر، درود تم پر، سلام تم پر۔ رسول میرے پیغمبر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر، درود تم پر، سلام تم پر۔ یہ خوبصورت تقریر
نگاہ اردو چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی تھی۔ سرکار دو عالم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔